بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری تقریر کا عنوان تو ہے فلاح آخرت، رضا الہی۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں، چند آیتوں کی روشنی میں اس موضوع پر میں گفتگو کرتا ہوں آپ سے۔ سورہ آل عمران میں احد اور بدر کی جنگ کا عنوان ہے۔ بدر پر بھی تبصرہ ہے اور احد پر بھی تبصرہ ہے۔ اسی ذیل میں سود کا ذکر بھی آیا ہے۔ سود سے دل میں تنگی، تنگ نظری، ظلم اور جابرانہ انداز، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تنگی پیدا ہوتی ہے ذہن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے چھوڑو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض۔ اس جنت کی فکر کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وسعت کا حال یہ ہے جس کی، جب عرض اتنا ہے تو طول کتنا ہوگا اندازہ کر لیجیے۔ اس جنت کی فکر کرو، یہ کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر، خاص طور پر ہمارے علماء اور عام طور پر تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی بالکل بے معنی ہے، جلد گزرنے والی ہے، بے حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی، کوئی مقام نہیں اس کا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ آپ اتفاق کریں نہ کریں، بعد میں سوالات میں پوچھ لیں گے، لیکن مجھے اپنی بات کہنے کا حق دیں۔ میری رائے یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم نے کامیابی کے مختلف معیار بنائے ہیں۔ ڈاکٹر ہو گئے تو کامیاب ہیں، انجینئر ہو گئے تو کامیاب ہیں، دولت سمیٹ لی بہت ساری تو کامیاب ہیں، جائیداد بنا لی تو کامیاب ہیں، وزیر اعظم بن گئے تو کامیاب ہیں، صدر مملکت بن گئے تو کامیاب ہیں۔ قرآن نے کہا یہ سب معیارات غلط ہیں، جھوٹے ہیں۔ سچائی کا اور کامیابی کا معیار صرف ایک ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت جس نے پالی، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز۔ فاز ماضی کا صیغہ ہے، ہو گیا وہ کامیاب، کامیابی اس کا نصیبہ ہے، اس کو کامیابی مل گئی۔ کامیابی کا صرف ایک معیار ہے اور کوئی معیار نہیں۔ اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ صرف یہ دنیا کی زندگی کا یہ موقع۔ تو یہ بیکار ہوئی۔ اگر یہ زندگی بیکار گئی، ضائع ہو گئی، کارآمد نہ ہوئی، اس میں ہم نے آخرت کی اس کامیابی کو پانے کی کوشش نہیں کی، تو ہم تو کہیں کے نہیں رہے، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ دنیا کی زندگی اگر اس کام میں نہ لگائی ہم نے تو ہمارا سرمایہ تو ختم ہو گیا، ہمارا موقع تو ختم ہو گیا۔ اس لیے اس زندگی کی ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک لمحے کو اس کی قیمت سمجھ کر گزارنے کی کوشش کیجیے، کوئی لمحہ ضائع نہ کیجیے۔ یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ ارے او شکوہ سنجے عمر فانی، جگر کا شعر ہے۔ ارے او شکوہ سنجے عمر فانی، یہ فانی زندگی بھی کم نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے۔ یہ متاع اگر ضائع ہو گئی، یہ موقع اگر ضائع ہو گیا، تو پھر جنت کو کمانے کا
اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا کوئی اور موقع ہے نہیں، قطعاً نہیں۔ اب آپ مجھ سے اتفاق کر لیں، اب تک تو اختلاف تھا نا، اب اتفاق کر لیں کہ بھئی یہاں بات ٹھیک ہے، اس پہلو سے سوچیں تو بات صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی آیت میں آگے بتایا کہ اگر اللہ آپ سے راضی ہے، فرض کیجیے اللہ راضی ہے آپ سے، تو اللہ اگر راضی ہے تو کیا چاہے گا؟ ماں اگر آپ سے راضی ہے تو کیا چاہے گی؟ آپ آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، وقت پر دودھ مل جائے آپ کو، نہلا دھلا دیا جائے آپ کو، کپڑے صاف رہیں آپ کے، جگہ صاف رہے آپ کی، بستر صاف رہے آپ کا، کہیں چیونٹی نہ کاٹے آپ کو، مچھر نہ کاٹے آپ کو، یہی تو ہوگا نا؟ کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا تو کیا دے گا؟ جنت دے گا، جنت کی نعمتیں دے گا، آرام پہ دے گا، سکون دے گا۔ اور اس سکون کی بات ایک بات عرض کروں آپ سے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ سب محدثین ہیں اور علماء ہیں ماشاءاللہ، میں علماء نہیں ہوں، عالم تو ہو سکتا ہوں، علماء تو نہیں ہو سکتا، آپ تو علماء ہیں ماشاءاللہ۔ تو بات یہ فرمائی گئی ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حاضر ہے نا آپ لوگ؟ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ اب جو اتنی بات نہیں سنی انہوں نے، اب آگے کی کیا سمجھ میں آئے گی؟ یہ ہے نا نقصان۔ تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اور تربیت کی بہترین کتاب جو مرتب کی ہے وہ امام نووی نے کی ہے، اس کا نام ہے ریاض الصالحین۔ میں نے غور کیا کہ میں بھی کتاب مرتب کروں تربیت کے لیے، تو مختلف موضوعات پہ کی ہیں میں نے، لیکن یہ میں نے طے کر لیا کہ ان کے بائے خاک پا تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ امام نووی کی ریاض الصالحین جو انہوں نے مرتب کی ہے، شروع میں باب میں وہ قرآن کی آیتیں لائے ہیں، پھر وہ حدیثیں لائے ہیں، بہت غیر معمولی وہ ایک مجموعہ ہے تربیت کے لیے، ضرور پیش نظر رکھیے، اسے مطالعہ کیجیے۔ اس کے آخر میں ایک باب ہے، اس باب کے تحت وہ حدیث نقل کی ہے مسلم والی انہوں نے، قیامت کے دن جب آپ اہل جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، تو پہلے تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرے، اس لیے کہ یہ آگ اور پانی وانی کی بات جو صوفیہ کی ہے نا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں یہ باتیں آتی جو ہمارے سمجھ کی ہیں۔ تو جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے مومنین صالحین، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول فرمائے، اس کی رضا ہمیں بھی حاصل ہو اور جنت میں ہم بھی ہوں، تو اہل جنت سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے میرے بندو تم خوش ہو، راضی ہو؟ تو اہل جنت کا جواب یہ ہوگا، رضینا یا ربنا رضینا، اے پروردگار ہم بہت مطمئن ہیں، بہت خوش ہیں، وہ نعمتیں ہمیں مل گئیں جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھیں، سنی نہیں تھیں، دل میں جس کا کھٹکا بھی نہیں ہوا تھا، وہ نعمتیں مل گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جواب میں کہ اے میرے بندو تمہیں وہ نعمتیں مل گئیں بے شک، لیکن ایک نعمت ابھی باقی ہے، اور وہ نعمت جب ملے گی تمہیں تو یہ ساری نعمتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی۔ اب اہل جنت حیران ہوں گے کہ بھلا اب کون سی نعمت رہ گئی ہے؟ تو اعلان ہوگا کہ جنت کے فلاں سبززار میں اہل جنت فلاں دن جمع ہو جائیں، وہ ہماری آپ کے نوروز کا دن ہوگا، جشن کا دن ہوگا انشاءاللہ۔
اب آگے بات چل نہیں پا رہی ہے کیا جو ملے گی جنت؟ ہاں کوئی عمل تو ہے نہیں، کوتاہیاں ہیں، گزر گئی عمر، کوتاہیوں میں گزر گئی۔ لیکن فرمایا کرتے تھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی سے میں بہت متاثر ہوں، بہت پڑھا ہے میں نے ان کو، اماموں میں سب سے زیادہ متاثر میں ان سے ہی ہوں، حنفی ہوں ویسے تو میں، لیکن ان کی زندگی سے بہت متاثر۔ مصر میں آخری وقت تھا ان کا، تو اس میں وہ ایک بات کہا کرتے تھے بار بار، بہت حسرت سے، کامل حسرت سے وہ بات کہتے تھے، کہتے یہ تھے کہ اے اللہ، میں نے اپنی گناہوں سے زمین و آسمان کی فضا بھر دی ہے، کس منہ سے کہوں کہ مغفرت فرما دے میری، کس منہ سے کہوں کہ مجھے عذاب سے نجات دے دے، لیکن اے اللہ بے شک میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، زمین و آسمان کی فضا بھری ہوئی، لیکن میرے پکا یقین ہے مجھے کہ تیری مغفرت اور تیری رحمت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، اس کی امید میں بیٹھا ہوں۔ یاد کیجئے اس بات کو بھی، اور یاد کیجئے اس بات کو بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرگ الموت میں، موت کا وقت تھا ایک صحابی کا، پہنچ گئے رسول اللہ اس کے یہاں، پوچھا کیا محسوس کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت لرزاں و ترساں ہوں، کیا ہوگا میرا، ڈر رہا ہوں بہت، مگر اے اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا سچ فرمایا، اس لیے کہ ان کی نام کے ساتھ جب منسوب کر کے میں کوئی بات کہوں تو دل کی کھڑکیاں کھول لیں، اگر خدا نخواستہ شک کا کوئی لہجہ بھی، کوئی جذبہ بھی گزر گیا، کوئی لہر بھی گزر گئی شک کی، تو ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ سچے تھے وہ، جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا جو بندہ میرے عذاب سے، میرے غصے سے ڈرتا رہتا ہے تو اسے میں اپنے غضب سے بچا لوں گا، اور جو بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے اس کی امیدیں میں پوری کروں گا۔ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے ہم اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود یہ تو نہ کریں کہ جری ہو جائیں گناہوں پر، لاپرواہ ہو جائیں، عصیان میں مبتلا ہو جائیں، یہ تو نہ کریں، لیکن اللہ سے پر امید ضرور رہیں، آخری وقت تک پر امید رہیں، اور جو اللہ سے پر امید رہتا ہے اللہ اس کی مراد پوری کرتا ہے، اس کی امید پوری کرتا ہے۔ جہاں جنت کا یہ ذکر ہے وہاں ہے سارعو، دوڑو، جلدی کرو، وقت نکلا جا رہا ہے۔ اور یہی آیت بالکل، یہ سورہ آل عمران کی آیت پڑھ رہا ہوں، سارعو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ آگے بتاؤں گا، 5 علامتیں بیان کی ہیں جنتیوں کی، شناختیں بیان کی ہیں، کتنا آسان کام ہے، وہ شناختیں موجود ہیں، اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ تعالی جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی تو ساری نعمتیں ملیں گی۔ اور یہ جو بات کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی یہودی یہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم نے بھی اپنے ہاں یہ جاری کر لی، یہ بالکل جھوٹ بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ کبھی یہ نہ سوچئے کہ ہم اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے اور پھر آ جائیں گے، یہ سب بیکار بات ہے۔
ایک لمحے کے لیے بھی ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے. ہماری خدا سے درخواست کیا ہے کہ ادھر رخ بھی نہ کر ہمارا. اس لیے کہ کبھی موم بتی جلا کے 2 سیکنڈ کے لیے انگلیاں رکھیے اس پہ، کیا محسوس کریں گے؟ ہمت ہوگی 4 دن رہنے کی، 10 دن رہنے کی؟ جی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. تو اگر یہ بات صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارعوا، دوڑو، دیر مت کرو، کوئی لمحہ ضائع مت کرو، دوڑو لگو. اور دوسری جگہ بالکل یہی آیت سورہ حدید میں آئی ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے، پھر جا کے مطالعہ کیجیے گا. اس لیے کہ ہر چبایا ہوا نوالا نہ چبائیے، اپنے نوالے چبانے کی بھی کوشش کیجیے. ایک آیت ہے میں جو پڑھ رہا ہوں یہ ہے سورہ آل عمران میں، اور دوسری آیت جو پڑھ رہا ہوں سابقو، یہی آیت ہے پوری. سارعوا و سابقو کا فرق ہے. سابقو الی مغفرۃ یہ حدید میں ہے، وہاں پڑھ لیجیے گا. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا مقابلہ رہتا تھا رضی اللہ عنہ، دونوں کا مقابلہ رہتا تھا. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. کیا ہوا کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول نے اپیل کی کہ لوگوں سے لائیے، جو کچھ مہیا کر سکتے ہیں وہ لائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش خوش مسجد نبوی میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کیا جواب دیا؟ گھر کا آدھا سامان اٹھا لایا ہوں. اور بہت خوش تھے کہ آج رہ جائیں گے ابو بکر پیچھے، میں نکل گیا آج، سابق ہوں، سبقت لے جاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے، پوچھا اللہ کے رسول نے کیا لائے ہو؟ کہا فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا سب اٹھا لایا. صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس. اقبال نے کہا ہے نا، بلبل کو پھول بس. شعر خیر اس وقت نہیں پڑھتے ہم. بہرحال وہیں کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہنے لگے میں نے بہت کوشش کی، زندگی بھر کوشش کی کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، اور آج تو مجھے پکا خیال تھا کہ بڑھ جاؤں گا، لیکن خدا کی قسم ان سے میں نہیں بڑھ سکتا. پھر فرمایا بڑی حسرت سے کہ کاش مجھے ابو بکر ایک رات اپنی دے دیں، وہ رات جو انہوں نے غار ثور میں اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری. یاد ہے نا؟ پڑھیے کہ مطالعہ کیجیے گا، مطالعہ کریں گے ایمان تازہ ہوگا. سانپ نے کاٹا تھا ان کی، یاد ہے نا؟ چادر اپنی پھاڑ کے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کر دیے تھے. ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس میں ایڑی لگا دی تھی. وہ سب پڑھا ہوا ہے آپ کا، اسے میں بیان نہیں کرتا. عمر نے فرمایا مراد مجھے دے دیں، میری زندگی بھر کا عمل لے لیں، تب بھی میں نفع میں رہوں گا. بلا شبہ یہ جنت ہے، یہ کوششیں کرنی ہے، یہ جد و جہد کرنی ہے. اس لیے کامیابی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. اس لیے کہ یہ زندگی گزارنی ہے. البتہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو آدمی جنت کی فکر میں، اللہ کی رضا کی فکر میں دنیا کی زندگی گزارتا ہے، اس سے بہتر دنیا کی زندگی کوئی نہیں گزار سکتا. میں یوں سوچتا ہوں، آپ خود سوچیے، وہ زندگی جو اللہ کی رضا میں گزر رہی ہو، وہ زندگی جو رسول کی اطاعت میں گزر رہی ہو، اتباع میں گزر رہی ہو، وہ زندگی جو صحابہ کرام سے محبت میں گزر رہی ہو، وہ زندگی جس میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہو بندہ، اس سے زیادہ پرسکون، اس سے زیادہ قابل اطمینان، اس سے زیادہ کامیاب زندگی اور کون سی ہوگی؟ تو دنیا بھی آپ کی. اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس دنیا میں بھی آرام و سکون چاہتے ہیں، اس میں بھی آرام و سکون چاہتے ہیں.
کسے ملے گا یہ؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کا بھی ایک معنی ہے. آپ سب اہل علم ہیں، عربی کے آشنا ہیں، عربی ادب میں بھی مہارت رکھتے ہوں گے. مغفرت کے معنی عام طور پر ہمارے ترجمہ کرنے والے فارگیون، معاف کرنا، معاف کرنا یہی ترجمہ کرتے ہیں. ہاں یہی کریں گے کیا اور کیا کریں گے. لیکن اس مفہوم، اس ترجمے سے وہ مفہوم ذہن میں نہیں آ پاتا جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. غفرہ یغفرو کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، ڈھانپنا، ڈھکنا، یہ معنی ہوتے ہیں نا غفرہ یغفرو. اس لیے مغفر کسے کہتے ہیں؟ خود کو، جو پورا سر ڈھک دیتا ہے. جنگ میں جو سر پر اوڑھا جاتا ہے مغفر کہتے ہیں اسے. مغفار کہتے ہیں اس لباس کو جو پوپ پہنتا ہے، پادری پہنتے ہیں. وہ بندر پورا ڈھک جاتا ہے، اس میں ایڑی تک ہوتا ہے، اوپر سے لے کے پورا بدن ڈھک جاتا ہے. تو آپ نے اگر فرض کیجئے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کو پانے اور اللہ کی اطاعت کرنے، رسول کی اطاعت کرنے میں زندگی گزاری ہے، پوری زندگی گزاری ہے، اور اس میں غلطیاں تو ہوں گی، کوتاہیاں تو ہوں گی، اس سے کوئی بچے گا نہیں. اس لیے کہ ماں حضرت ابو ذر نے رضی اللہ عنہ نے کہا رسول سے، اذنی فوجز، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے مختصر سی. تو ان کو معلوم ہے نا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا حال تو معلوم ہوگا آپ کو کہ ہر وقت فکر طاری رہتی تھی آخرت کی ان پر. ان سے فرمایا اللہ کے رسول نے، واتبع سیئۃ الحسنۃ تمحوہا، جب گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، کوئی نیکی کا اقدام کر لو، گناہوں کا اثر مٹ جائے. تو گناہ سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. فرض کیجئے کہ ہماری سوسائٹی کا ایک پاک باز بندہ ہے، لوگ اس کی تقوی کی قسمیں کھاتے ہیں، اس پر کسی نے تہمت لگا دی، کس نے جنسی کام کیا ہے، عمل کیا ہے، لگا دی. 4 مہینے تک مقدمہ چلا، اس نے اپنی پاکی صافی بیان کی. 4 مہینے اس پاک باز بندے پر جو گزریں گے اس مقدمے کے جاری رہنے تک، اس کا اندازہ کیجئے کیا ہوگا. نہ اس کا کھانا پینا ٹھیک ہوگا، نہ سونا ٹھیک ہوگا، نہ آرام سے بیٹھ سکے گا، زندگی اجیرن ہوگی اس کی، ہوگی نا. 4 مہینے کے بعد مقدمہ ہوا، فیصلہ ہوا کہ یہ بندہ تو پاک صاف ہے، اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی. لیکن یہ 4 مہینے اس پر گزرے، وہ کیسے گزرے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو، جب تم میرے پاس آؤ گے، اگر تم نے میری رضا کے حاصل کی کوششیں کی ہیں اور میری آخرت کی بات کو یقین کر کے اس کے لیے تیاری کر کے آئے ہو، لیکن بیچ میں اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو میں وہاں آخرت کی عدالت میں اس پر چرچا نہیں کروں گا، ذکر نہیں کروں گا، اس کا پردہ ڈال دوں گا، مغفرت کر دوں گا. کسی کو پتہ نہیں چلے گا کیا کیا میرے بندے نے، مجھے پتہ چلے گا، تجھے پتہ چلے گا بندے. مغفرت کا یہ مفہوم جب ذہن میں رکھیں گے آپ تو اللہ سے بے پناہ محبت پیدا ہو کہ وہ اللہ، اس کی رضا حاصل نہ کروں بنا، جو میری خودداری اور میری عزت نفس کا اتنا خیال رکھ رہا ہے کہ مجھے رسوا نہیں کرنا چاہتا، وہاں کامیاب کرنا چاہتا، رضا دینا چاہتا ہے اور رسوا نہیں کرنا چاہتا. جس کو عزت نفس کا اتنا خیال ہے میرے، وہ محبت کے لائق نہیں ہوگا، اس کی رضا حاصل نہیں کرے گا آدمی، تو کس کی رضا حاصل کرے گا. بات سمجھ میں آئی نا؟ نہ آئے سمجھ میں تو سوال کر لیجیے گا انشاءاللہ. اور اگر کسی جگہ ہمارا آپ کا اختلاف ہو تو کوئی فکر نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اجتہادی باتوں میں اختلاف
کا جو دوسری جانب ہوتی ہے، مثلا میری رائے کچھ ہے، آپ کی رائے کچھ ہے، میں آپ کے خلاف ہوں، آپ میرے خلاف ہیں، تو کوئی خلاف جہت جو ہے وہ منکر نہیں ہوتا. یاد رہے گی بات. اجتہادی مسائل میں کوئی خلاف رائے، اجتہاد کوئی خلاف اجتہاد، کوئی جانب وہ منکر نہیں ہوتا، اسے مٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ منکر نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر دے گا اگر غلط ہے وہ، اور اگر صحیح ہے دونوں اجر ملیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح جو ائمہ کے اختلافات ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھیے کہ وہ قدر کرنے کی چیز ہے، وہ منکر نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے. اس کے بعد اب میں بتاتا ہوں کہ اس کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے، اس رضا کے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 علامتیں بیان کی ہیں. کیا بیان کی ہیں؟ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے. تقویٰ کے بہت سے معنی آپ نے پڑھے ہوں گے، بچنا، ڈرنا، خوفزدہ ہونا، افمن یتقی بوجہ سوء العذاب، بچنا وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک سیدھی سادی سی بات عرض کرتا ہوں، آسان سا مسئلہ، جسے نیکیوں کی فکر ہو، حرص ہو، بھلائیوں کی حرص ہو اور برائیوں سے بیزاری ہو، وہ متقی. یاد رہے گی بات. آسان سا ترجمہ ہے. لغوی اصطلاحات تو آپ لغت میں دیکھتے رہیے، لیکن عملی زندگی میں جس شخص کو نیکیوں کی حرص ہو، بھلائیوں کا موقع نہ جانے دیتا ہو اور برائیوں سے بھاگتا ہو، بیزار ہو، وہ متقی ہے. ٹھیک ہے؟ اور کچھ اور لوگوں نے اور ترجمے بھی کیے ہیں. جو قرآن و سنت کی اتباع کرنے والا ہو وہ متقی ہے. یہ ترجمہ بھی کریں گے آپ. یہ ترجمہ کروں تو کیا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. جو اللہ کی رضا کا طالب ہو اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرے اور برائیوں سے اسے نفرت ہو، اس میں اس کا کتنے بھی نقصان ہو، کو قربانی بھی دینا پڑے، وہ متقی ہے. یہ مختلف ترجمے ہیں. سمجھ گئے آپ اس سے کہ متقی کسے کہتے ہیں. اب یہ اگر فرض کیجئے کہ اندرونی کیفیت یہ ہو تو ظاہر میں بھی اس کے اثرات ہوں گے، نمایاں ہوں گے. اور جسے رسول سے محبت ہوگی اسے رسول کی شکل سے، رسول کے لباس سے، رسول کی گفتگو سے، رسول کے انداز سے، ہر چیز میں اتباع کرے گا. وہ ایک اتباع ہوتی ہے اور ایک اطاعت ہوتی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اطاعت تو ہوتی ہے احکام کے مقابلے میں، ہے نا؟ کوئی حکم ہے، آرڈر ہے، نہیں ہے، ممانعت ہے، اس کو ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. حرام نہ کھاؤ، یہ اطاعت ہے. حلال کھاؤ، ہے نا، یہ اطاعت ہے. لیکن اتباع جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. آرڈر ہو یا نہ ہو، رسول کی شکل آپ کو پسند ہے، وہ بنانا چاہتے ہیں، آرڈر تو نہیں ہے اس کا. رسول کو جو چیز پسند ہے آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، اسے اتباع کہتے ہیں. پیچھے پیچھے چلنا. بات واضح ہوئی نا؟ تو اتباع کا دائرہ اور آگے ہے اطاعت سے. وہ صرف احکام کی پابندی ہے، یہ مستحبات میں، نوافل میں، ہر چیز میں اتباع، پیروی. اور اسی لیے اس پیروی کا ثواب اتنا بڑا ہے، انعام و اجر اتنا بڑا ہے کہ آپ حیرت کریں گے. پڑھیے قرآن کی آیت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اتباع کرو میری. اگر اللہ سے محبت ہے تو اس کی ضمانت دو. ضمانت کیا ہے؟ رسول کی اتباع. رسول کی اتباع کا اجر کیا ہے؟ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ اس اجر سے زیادہ آپ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے.
آپ مجھے بتائیے، ایک بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ آگے چلیے، تو مغفرت کا مفہوم بھی ذہن میں آیا، اور آپ کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ کوشش کریں، جہد کریں، سارعوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی۔ متقی کی پہچان اور علامتیں یہ ہیں، چند علامتیں: ينفقون فی السراء والضراء، تنگی ہو، پریشانی ہو، اچھے حالات ہوں، تنگی کے حالات ہوں، سختی کے حالات ہوں، نرمی کے حالات ہوں، جیسا کچھ بھی ہو حالات، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی کچھ بھی کہے، کتنا بھی کہے، یہ بات ہے کہ اللہ نے مال کی محبت انسان کو کے دل میں رکھی، اور جب یہ مال کی محبت مٹاتا ہے اور اللہ کی محبت کو غالب کرتا ہے، تو یہ پہلی پہچان ہے مومن کی، جنتی کی۔ جنتی کی پہلی پہچان یہ ہے، ذہن میں رکھیے اس بات کو۔ عجیب و غریب بات ہے، بار بار کہا اللہ تعالیٰ نے جاہدوا فی سبیل اللہ، پڑھیے، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ہے نا؟ اچھا، کہیں یہ نہیں ہے بانفسکم واموالکم، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ جان تو دے دیتا ہے آدمی، اوقات بھی دے دیتا ہے، وقت بھی لگا دیتا ہے، مال بڑی مشکل سے نکلتا ہے نا؟ اس لیے اردو کا محاورہ بھی ہے، کیا محاورہ ہے؟ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، ہے نا محاورہ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اس وقت میں آپ سے کیا عرض کروں، میاں مار میں جو کیفیت ہو رہی ہے اس وقت، سوچ رہے ہیں، دیکھا آپ نے؟ طے کیجئے کہ اپنی ایک وقت کا کھانا نہ کھا کر کم از کم وہ دے دیں گے، اسے ان لوگوں کو پہنچا دیں گے۔ بہت تکلیف ہے، کلاڑی سے ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں جیسے لکڑی کاٹی جاتی ہے، ٹانگیں الگ کر رہے ہیں، ہاتھ الگ کر رہے ہیں، گردن الگ کر رہے ہیں۔ یہ فوٹو ہم نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، نہ دیکھیں وہ دیکھ لیجئے گا، دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، مگر بہرحال متوجہ ہو جائیے اس طرف۔ ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ مال کی محبت جو ہے یہ بہت پریشان کرتی ہے، اور مال کو اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہے، گندی چیز ہے، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی یاد رکھیے، کیا کہا؟ فضل کہا ہے، خیر کہا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر بھی کہا، فضل بھی کہا، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ بھی کہا۔ تو فضل بھی ہے، اس لیے خوب کمائیے دھڑاکے سے، ہے نا، بے ڈر انداز میں خوب کمائیے اور خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ وہ قصہ سنا ہے نا آپ نے کہ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے یہ مالدار بھائی تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم پیچھے رہ گئے۔ تو آپ نے فرمایا دعا پڑھ لیا کرو۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، وہ کہا، یا رسول اللہ، وہ دعائیں تو انہوں نے بھی سیکھ لی، وہ پڑھنے لگے، ہم تو رہ گئے پھر۔ تو آپ نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو اس لیے مال کی نفرت مال سے نہیں ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کمانا یہ ثواب ہے۔ اس طرح سوچیے، مثبت انداز میں، پازیٹیو سوچ۔ آگے کیا ہے؟ ينفقون فی السراء والکاظمین الغیظ، اور یہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ ساری خرابیاں، ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے، ساری خرابیاں، بےتابیاں اور کرپشن اور کرپٹ ہونا، یہ سب دار و مدار ہے غصے پر۔ کیا سوچتا ہے انسان؟ سوچتا میری چلے،
میں اس تنظیم کا ناظم ہوں، تو مجھ سے آگے رائے کہ کس کی ہوگی؟ میری چلے، اور یہ میری چلے یہ خدائی ہے، خدا کی چلتی کسی اور کی نہیں چلتی۔ خدا بننے کی فکر کوئی نہ کرے، بلکہ اگر آپ کسی مسجد کے امام بھی ہیں، کسی تنظیم کے ذمہ دار بھی ہیں، کوئی اجتماعیت کے ذمہ دار بھی ہیں، تو وہاں دوسروں کی رائے کو آگے بڑھائیے، آپ کی عزت کی جائے گی، وقار پن بڑھے گا آپ کا۔ لوگ کہیں گے کہ اپنی رائے بھی تو کبھی استعمال کیجئے، ہماری رائے پر عمل کرتے ہیں آپ۔ تو یہ غصہ پی جانا سب سے بڑی نیکی، جنتی کی علامت ہے، اس لیے کہ ساری برائیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس پر قابو پانے کی کوشش کیجیے اور غصے کو مٹائیے۔ والکاظمین الغیظ، ایک بزرگ تھے، ان کو ایک باندی وضو کرا رہی تھی، ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ وضو کرا رہی تھی تو وہ جس برتن سے وضو کرا رہی تھی وہ ٹوٹ گیا، ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ سارا بھیگ گیا۔ بزرگ اللہ والے بزرگ تھے، بھیگ گئے، غصہ آیا انہیں، چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو اس کنیز نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ بھی پڑھی لکھی تھی، اس نے کہا والعافین عن الناس، آگے آیت یہ ہے نا۔ تو انہوں نے کہا بہت سمجھدار ہے بھائی تو، غصہ تو میرا ٹھنڈا کیا ہی تھا، اب عافین عن الناس، معاف کرنے والے بھی ہیں۔ تو کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، آزاد کیا تھا۔ اسی آیت کی بدولت اسے آزادی بھی مل گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پر سختی کر رہے تھے، اس نے یہی آیت پڑھی، فوراً دب گئے، آپ خاموش ہو گئے۔ غصے سے ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس میں آدمی سوچتا یہ ہے کہ میری چلے، میں ہوں حاکم، میں ہوں کچھ، میرا کہنا مانے لو، اس کو پی جاؤ۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ میں یہ بات کہی ہے، بڑے کام کی بات ہے، یاد آ گئی اس وقت۔ تیرا وہ گناہ جس کے بعد تجھے شرمندگی ہو، سن رہے ہیں؟ کیوں صاحب پیچھے تک آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ تیرا وہ گناہ، تیرا وہ گناہ جس کے بعد تجھے شرمندگی ہو، اس نیکی سے بہت بہتر ہے جس کے بعد تجھے تکبر پیدا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہیں؟ عجیب و غریب بات، کہاں کہاں ذہن جاتا تھا۔ بہت ذہین آدمی تھے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیر معمولی ذہین تھے، اور میتھ میں تو ان کا کوئی جواب نہیں تھا، حساب میں کوئی جواب نہیں تھا ان کا، زبانی جواب بہت سی چیزوں کا لگاتے تھے، اور بہت صحیح حساب تھا ان کا۔ تو فرمایا، پھر سنیے، تیرا وہ گناہ جس کے بعد تجھے شرمندگی ہو، تیری اس نیکی سے بہت بہتر ہے جس کے بعد تجھ میں عجب پیدا ہو، کبر پیدا ہو، تکبر پیدا ہو۔ کئی باتیں ہوئیں، پہلی بات متقی ہونا، دوسری بات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تیسری بات والعافین عن الناس، اور تو اللہ کی راہ میں معاف کرتا رہے، لوگوں کو معاف کرتا رہے۔ ایک کے بعد اس کا میں ختم کروں؟ اچھا 10 منٹ انہوں نے لیے تھے نا میرے، وہ غصب کر لیں گے تو کیا میں کر، ہاں والعافین عن الناس۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ تو اتنا معاف کرتے ہیں کہ صاحب حیران رہ جاتا ہوں، اور اللہ نے بھی معاف کرنے کی ٹھانی ہے، وہ بھی معاف کرے گا، مجھ سے نہیں ہو پاتا یہ، میرے بڑا کاروبار ہے، بڑے ملازمین ہیں اور وہ بہت نقصان کر دیتے ہیں، تو کہاں تک معاف کروں؟ تو ایک جواب دیا اللہ کے رسول نے، اور وہ جواب مجھے حیران کرتا ہے
ایک رسول ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ فرمایا بندے پوچھتے ہو کتنی مرتبہ معاف کروں، تو اتنی مرتبہ معاف کرو جتنی مرتبہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ سوچئے، والعافین عن الناس۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں جنتی، یہ اپنے حسن کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، صبح شام اپنے حسن کو بڑھاتے ہیں۔ آسنا یہ حسن کے معنی میک اپ کرنا، حسن بڑھانا، لیکن یاد رکھیے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو اصل کردار کا حسن ہے نا۔ اب وہ مصر میں کی جیل میں چند قیدی آئے ایک نوجوان کے پاس اور کہا انا نراک من المحسنین۔ وہاں تو خیر حسن دونوں تھے، صورت کا بھی تھا، لیکن جس حسن کا ذکر کیا ہے انہوں نے وہ حسن کردار کا ہے، اصل جو حسن کردار کا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ صبح شام احتساب کیجئے اپنا اور دیکھیے کہ آج کتنی نیکی کمائی، حسن میں کتنا اضافہ کیا، احسان میں کتنا آگے بڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر آج ایک بات اور آئی کہ یہ آپ نے 4 باتیں تو اپنے اندر پیدا کر لیں، فرض کریے پیدا ہو گئی، اب شیطان آ کے بہکاتا ہے، اور شیطان بہکانے کی شیطان کی اتنی چالیں ہوتی ہیں، اتنا ذکی، اتنا طبع، اتنا ذہین ہے وہ کہ ایسے ایسے طریقے اسے آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے نا۔ ایک بندے کے پاس آیا اور کہا کہ بھئی یہ مردار جانور ہے، بالکل نوعمر ہے اور بہت اچھا گوشت ہوگا اس کا، کھا لو۔ اس نے کہا یہ تو مردار ہے۔ تو کہا کہ مردار ہے تو کیا ہوا؟ مردار ہے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ خدا نے مارا ہے اسے، خدا نے اسے مارا ہے نا۔ مرا کیسے ہی؟ اللہ نے مارا ہے نا۔ اچھا تم جسے ذبح کرو گے اسے کون مارے گا؟ تم مارو گے۔ تم مارو تو حلال اور اللہ مارے تو حرام۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ سوچو، شیطان اس انداز سے سوچتا ہے، اس انداز سے سمجھاتا ہے۔ تو آپ کو 4 خوبیاں اگر پیدا ہو گئیں تو یہ کبر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اب مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، نہیں، امکان ہے اس کا۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم۔ ایسے لوگ بھی جن میں یہ 4 خوبیاں ہوتی ہیں، اسی الذین پر عطف ہے، ان میں اگر فرض کیجئے فاحش کر بیٹھیں، فوش کر کام کر بیٹھیں، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ یاد آتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ ان کا دل کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کون معاف کرنے والا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اصرار نہیں کرتے، وجہ نہیں بتانے پھرتے، توجیحات نہیں کرتے، سیدھے سادھے انداز میں مان لیتے اللہ میاں غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ یہ ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنۃ عرضھا السماوات والارض۔ ان کی جنت ملے گی اور اللہ کی رضا ملے گی۔ اس اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں، ساری جد و جہد کر رہے ہیں، اسی جنت کی خاطر یہ ساری جد و جہد ہے، اور اس کے لیے واحد موقع یہ زندگی ہے، یہ بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کی ایک لمحے کو قیمتی جانیں، اس کے جو منٹ ضائع کیے وہ آپ نے اپنا نقصان کیا، جو لمحے ضائع کیے وہ اپنا نقصان کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔